سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ان اے ویری سمپل اینڈ کینڈیڈ مینر یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم انتخابات کو التوا میں یا کھٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہو جائے جب یہ مطالبات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم تو غریب کی جورو ہے, جو برا کام ہے وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے, باقی سارے اچھے کام باقی ساری جو سیاسی اور جمہوری قوتیں وہ کر رہی ہیں. ایم کیو ایم 75 سالوں سے یہ کہہ رہی ہے کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے, اور اسلام آباد کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور پنڈی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. اور کراچی کی اہمیت اب اس سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے, یہاں پر پاکستان کی ہر زبان بولنے والا آباد ہے, پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی وہاں پر رچا بسا ہوا ہے, تو اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے بھائی. اور یہ مردم شماری اگر ہمارے مطالبے پر ہوئی تھی کہ 2017 میں مردم شماری صحیح نہیں ہوتی, شاہد خاقان عباسی نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ ہم آڈٹ کرائیں گے 5%. پھر جب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے علاقہ وہ حکومت بنی عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جلدی کرائیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ جلدی منصوبہ بنا, اور پھر پی ایم ایل این نے بھی اس کا پاس کیا اور یہ مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا. اب اربوں روپے جب خرچ ہو جائیں اور جب ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو اس کے رزلٹ تو آ گئے. تو آئین میں اگر 90 روز کی یا 60 روز کی پابندی انتخابات کرانے کی, تو آئین میں یہ پابندی بھی کہ اگر ایک مرتبہ مردم شماری اور اس کے نتائج آ جائیں تو پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی, اثر نہ ہوگی. تو پہلی مرتبہ ہماری یہ زخموں کو بھرنے کے لیے مرہم رکھا جا رہا ہے. ہماری آبادی کو نسبتاً شاید ہم نے چوکی داری کی, نگرانی کی, چور کو پکڑا, تو یہ آبادی اس مرتبہ اس کا شمار لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہتر نتیجہ آئے گا. تو ہو جانے دیں, نتیجہ آ جانے دیں, حلقہ بندیاں ہو جانے. 15 سے 30 دن کی تاخیر ہو سکتی, 15 سے 20 یا 30. دیکھیں نا 3 مہینے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا نا. اور پھر اگر نئی مردم شماری کی جہاں تک بات ہے تو یہ جو نئی مردم شماری یا نیا سینسس ہوا ہے, اس کا بھی جو نمبر کاؤنٹ ہے وہ بھی ایم کیو ایم کو قبول نہیں ہے. ایم کیو ایم ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا ہے as far as new census is concerned. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایم کیو ایم کا یہ اصرار ہے کہ اس نئی گنتی پر جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, چونکہ یہ بھی آئین میں مینڈیٹری ہے. جہاں آپ 60 دن یا 90 دن کی بات کرتے ہیں انتخابات کرانے کی ایک اسمبلی اور حکومت کے جانے کے بعد, تو پھر یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر مردم شماری ہو گئی ہے, اسی مقصد سے ہوئی ہے کہ اگلے انتخابات اس مردم شماری کے نتیجے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے. تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اسکیم ہے, کوئی پلان ہے, کوئی منصوبہ ہے اور یہ انتخابات کو التوا میں جا رہا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جمہوری قوت ہے, ہم نے سیاسی جمہوری استحکام کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. اور جب پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا, جب ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھی اور 4 سالوں میں کچھ نہیں ہوا اور کراچی میں ایک میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا, ایک دن آ کر وزیر اعظم اس وقت پی ٹی آئی کے عمران خان رکے نہیں, کسی میگا پروجیکٹ کا کوئی فالو اپ نہیں کیا. کوئی 1100 ارب روپے کا کہا تھا جب بہت بارشیں ہوئی تھی, اربن فلڈنگ ہوئی تھی, اس میں سے 30 ارب روپے ملے. پھر 750 ارب روپے اگلے سال کے بجٹ میں رکھے گئے, اس میں سے مشکل سے 15 یا 20 ارب روپے ملے. تو اگر کراچی کے ساتھ 14 سیٹیں ملنے کے بعد یہ حال, پھر پوری ملک کی معیشت, مہنگائی اور ڈالر اور جو تجارتی خسارہ تھا وہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا. ایم کیو ایم بھی تو ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت کے اتحادی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے ذکر کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے, پھر جب چینج آ رہا تھا تو آپ نے پی ڈی ایم کو جوائن کر لیا. لیکن کراچی کے مسائل تو جو کہ تو ہیں, تو کراچی والے آپ سے سوال نہیں کریں گے انتخابات کے اندر کہ آپ نے کیا کیا. ہم نے ووٹ دے کر آپ کو اقتدار کے ایوان میں پہنچایا, آپ نے حکومت سے اتحاد کیا, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے, آپ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تھے, بٹ what difference does it make? دیکھیں, the difference will only come about when MQM will have more authority under Article 140 or any party which will have its mayor, which will have a control of the local government or the city or district government. تو ہم نے جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا, جب وسائل بھی ملے, اختیار بھی ملا, اقتدار بھی ملا, فیصلے بھی کیے, تو K3 کا منصوبہ 10 کروڑ گیلن اضافی پانی مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جب سنیں نہیں بات سنیں, پاکستان کے عوام مجھے چوائس دیں نا, ریحان طارق, وہ چوائس دیں. اگر وہ
تین بڑی جماعتوں کو لیں گے, تینوں کی باریاں لگیں گی, پہلے 2 کی باریاں لگتی تھی, اب 3 کی باریاں لگ رہی ہیں, تو سبھی اسٹیٹس کو, الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے جائیں گے, موروثی سیاست ہوگی, انہی خاندانی موروثی سیاست کرنے والے کو, وڈیروں جاگیرداروں کو ٹکٹ دیں گے. تو پاکستان کا یہ حال کہ چھوٹی جماعتیں اپنے علاقائی ووٹ بینک کے ذریعے سے کون سا تیر مار لے گی؟ ہاں جب ان کی آشیرواد ہوگی, ان کو فنڈز ملیں گے, اختیارات ملیں گے, تو ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں سامنے آئیں گی, جو مصطفیٰ کمال کے زمانے میں آئی. میرے زمانے میں بھی اختیارات نہیں تھے, لیکن کچھ وسائل ہم نے لیے اس وقت, کچھ نواز شریف نے دیے, کچھ کسی حکومت نے دیے, تو میرے زمانے میں ساری ترقیاتی کام شروع ہوئے. پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو نیکسٹ لیول پر لے گئے. وسیم اختر صاحب کو نہیں ملے تو سارے کچھ کام نہیں ہو سکا. سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک 15 سالوں سے کراچی اور سندھ کے شہروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو بھائی پاکستان کے عوام اور ووٹر ہمیں چوائس دیں, کسی اور کو الیکٹ کریں جو روایتی جماعتوں کو گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں. کراچی نا سر, کراچی سے باہر نکلنا پڑے گا. ابھی تک تو ایم کیو ایم کا پورشن یہی ہے کہ وہ کسی بھی حکومت بنانے میں, اتحاد میں, ہنگ پارلیمنٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کی 4 5 6 سیٹوں کے اوپر حکومت کھڑی ہوتی ہے. اب پی ڈی ایم کے اتحاد میں بھی یہ چینج لانے میں بھی یو براٹ اباؤٹ دیٹ چینج, اور اس میں آپ کا بڑا رول ہے. اب جب وزیر اعظم پاکستان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, ہم پرانی مردم شماری کے اوپر الیکشنز نہیں کرائیں گے؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے, فیصلہ نہیں ہوا, اور فیصلہ آپ کی مشاورت سے ہوگا, چاہے نگراں حکومت کا قیام ہو, چاہے انتخابات کا پرانی مردم شماری پہ کرانے کا, یا اس کی بجائے ہمارے مطالبے پر نئی مردم شماری پہ کرانے کا, یا اس کے علاوہ بھی جو ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیاں ہوئیں. یہ تینوں کلیدی ایشوز تھے جس پر ہم نے بات کی, اور تینوں پہ ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا. اور بے ضابطگیاں جو 30% کے قریب کراچی کے ووٹرز کو ایک باقاعدہ مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے پروونشل الیکشن کمشنر کے ذریعے ایک نسل پرستانہ جیری مینڈرنگ کر کے, یا نسل پرستانہ قبل از انتخاب دھاندلی کر کے, اگر آپ غور کریں, اگر 30% ووٹ جو کراچی کے یا تو نواب شاہ یا کراچی سے باہر پھینک دیے گئے ہوں, یا پھر جو ہے وہ کراچی میرے کم از کم مستقل پتے پر اور عارضی پتے پر میرا ووٹ نہیں, جو کہ سیکشن 27 الیکشن جو لاز ہے 2017 کی لازمی شرط ہے, تو ان دونوں پتوں پر نہیں, میرا کسی اور کے پتے پر, کسی اور حلقے میں میرا ووٹ ڈال دیا. ایسے اگر 30% لوگوں کے ووٹ ڈالے, ہم نے سروے کر کے لوگوں سے جمع کیے, وہ کیسز جمع کرائیں. آج میں نے پریس بریفنگ وہاں پر کھڑے ہو کے کی, اور میں نے کہا یہ تو دیکھیں بلدیاتی حلقہ بندیاں ہو, غلطی مانی پیپلز پارٹی نے, 20,000 پر اپنا حلقہ بنایا یو سی, ہمارا حلقہ جو ہے وہ 90,000 پر بنتا ہے. اور اس کے بعد یہ تو لیول پلینگ میچ ہے ہی نہیں نا. یہ ٹھیک, لیکن کیا وزیر اعظم کے جواب سے آپ مطمئن ہیں فاروق ستار صاحب؟ جی ہم بالکل مطمئن ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے اہم اتحادی ہیں, سارے فیصلے ہم باہم صلاح مشورے سے کریں گے, اور اس میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, اور اس وقت جو حکومت کی مجموعی کارکردگی جو تسلی بخش نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے حکومت کو نہیں چھوڑا. سیاسی جمہوری استحکام کے لیے, انتخابات وقت پر ہوں, یہ سارے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, تو ہم ایم کیو ایم کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. نہیں, لیکن یہ جواب بھی لالی پاپ ہی لگ رہا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب. ایز پر یہ جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق تو لالی پاپ یہ کہ ٹھیک ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس پہ بھی آپ اس معاملے کو اٹھائیں گے. یہ حکومت کیا کر سکے؟ ریحان طارق دیکھیں نا, ریحان طارق, یہ لالی پاپ کتنی مرتبہ کراچی کے عوام کو یا اس کی منتخب جماعتوں کو دی جاتی رہے گی. اگر 14 سیٹیں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو, جس کا کہ اپنا وزیر اعظم تھا, کراچی سے سب سے زیادہ سیٹیں اگر ملی, اس کے باوجود بھی وہ وزیر اعظم کراچی میں ایک دن رکنے کے لیے تیار نہ ہو, تو یہ لگتا ہے کہ ایک چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اور پھر پی ایم ایل این بھی ہو, اگر آپ کی بات کو لیتا ہوں اور سب نے لالی پاپ دیا, تو اس کا مطلب تو ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ کراچی ہماری ترجیحات میں سب سے نیچے ہے. یہ ترقی کا انجن ہو بے شک, یہ ملک کی معیشت کی شہرگ ہو, ہب ہو, مرکز ہو, اس کے باوجود بھی یہ چلے اور